لوگ سب کچھ چھڑ کے عمران خان کے پیچھے دیوانوں کی طرح لبیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے حالات ٹھیک نظر نہیں آ رہے۔ پہلے بھی میں نے مشورے مختلف اوقات پر پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی عمران خان صاحب کو کئی پیش کیے، ہمیشہ مشوروں کو انہوں نے پسند کیا، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں ہو سکا۔ آج بھی میں سوچتا ہوں اگر ان مشوروں کے اوپر اس وقت عمل کیا ہوتا تو یہ حالات ہونے ہی نہیں تھے۔ یہ حالات ہونے کا مجھے پہلے ہی خدشہ تھا اور دنیا بھی دیکھ رہی تھی، لیکن بہرحال ان کے آگے باندھ نہیں باندھا گیا۔ اب جو میں دیکھ رہا ہوں، میں مجبور ہوا ہوں کہ اس کو میڈیا کے آگے اوپن کروں، خان صاحب کی خدمت میں یہ گزارش پیش کروں کہ خان صاحب مت سمجھیں کہ آپ کا مقابلہ کوئی سمجھدار لوگوں سے ہے، اب مت سمجھیں کہ آپ کا مقابلہ کسی قوم کے ساتھ ہے، آپ کا مقابلہ ایک ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ ہے، آپ کا مقابلہ ایک آئین توڑنے والوں کے ساتھ ہے، آپ کا مقابلہ ایک پاک افواج کی توہین کرنے والوں کے ساتھ ہے، آپ کا مقابلہ پاکستان کو اپنی جوتیوں کے نیچے روندنے والوں کے ساتھ ہے، آپ کا مقابلہ کوئی مہذب معاشرے سے نہیں ہے۔ لہذا میرا آپ کو مشورہ ہے، یا تو امام خمینی کی طرح ملک چھوڑ کر ملک سے باہر جا کے بیٹھیں، دنیا آپ کے ساتھ ہے، پاکستانی قوم کے آپ کے ساتھ ہے اور عالم اسلام آپ کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں انقلاب آنا ہے، جمہوری انقلاب، حقیقی انقلاب، اور آپ کی قیادت میں۔ اب پاکستان چھوڑ دیں، پاکستان کے اندر آپ کی بقا، آپ کے حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ ہائی کورٹ آپ کی حفاظت کر سکتی ہے، نہ سپریم کورٹ آپ کی حفاظت کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتی۔ اور اگر یہ میرا مشورہ آپ کو کسی وجہ سے پسند نہیں ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ ملا عمر کی طرح پاکستان کے اندر روح پوش ہو جائیں، قوم آپ کے ساتھ ہے، کسی خفیہ مقام سے پاکستانی عوام کی قیادت فرمائیں، لوگوں کو ہدایات دیتے رہیں، لیکن آپ منظر عام پر نہ رہیں۔ اسی میں پاکستان کی بقا ہے۔ آپ کی زندگی ہے تو لوگوں کو ایک آس ہے کہ ہمیں ایک ایسا لیڈر قائد اعظم کے بعد مل گیا ہے جس کے ذریعے ہم اس نعرے کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ آج علماء آپ کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، آج مشائخ آپ کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، آج اہل تشیع، اہل حدیث، اہل سنت، تمام مسالک کے باشعور طبقہ آپ کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، آج دنیا دار لوگ آپ کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، آج کرسچن آپ کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، پاکستان کی سکھ کمیونٹی آپ کے اوپر اعتماد کر رہی ہے۔ تو لہٰذا میرے ان دو مشوروں سے ایک مشورہ پسند فرمائیں، یا تو پاکستان سے باہر تشریف لے جائیں اور امام خمینی کی طرح کمان کریں، یا پھر ملا عمر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کے اندر روح پوش ہو جائیں، کسی کو آپ کے مقام پر پتہ نہ ہو، اور خفیہ طریقے سے تحریک انصاف کی قیادت فرمائیں۔ یہ پاکستان کی اس وقت آس آپ ہیں، لوگوں کی توقعات آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے ان بے عقلوں کو بھی سمجھ آ جائے، ہماری دعا ہے یہ پی ڈی ایم کے تمام بیوقوفوں کے لیے کہ اللہ کرے ان کو عقل آ جائے، ان کو سمجھ آ جائے، اور یہ وہ کام کریں جو پاکستان کے لیے مفید ہے۔ اور مفید اس وقت صرف یہ ہے کہ یہ قومی اسمبلی کو بھی توڑیں اور تمام انتخابات یک وقت فوراً کرا دیں، مزید رسوا ہونے سے بچ جائیں گے۔ اور پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ عوام کی رائے لی جائے اور عوام کی رائے کے مطابق ایک مضبوط حکومت سامنے آئے، اور خدا را پاک افواج کو اور ہماری عدالت عظمیٰ کو متنازع ہونے سے بچائیں۔ ان دو اداروں کی اگر عزت ہے تو پاکستان کا دفاع میں موجود ہے۔ اگر ہماری عدلیہ اور ہماری افواج کو لوگوں کی نظر میں آپ نے نیچا کر دیا تو پھر سمجھیں کہ پاکستان کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل جائیں گی۔ اللہ نہ کرے یہ وطن جو ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وطن نے ہی عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے، اور اس وطن نے ہی دنیا کو ایک روشن مثال بن کے دکھانا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ پاکستان قائم دائم رہے اور ہم اس کو صحیح اسلامی ریاست، صحیح اسلامی فلاحی ریاست، صحیح اسلامی جمہوری ریاست بنانے میں کامیاب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔